السلام علیکم ناظرین کرام، اس خالق اکبر کے نام سے جس نے لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور دونوں کو مساوی حقوق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع ہے مزار قطب المدار پر مستورات کا جانا ممنوع کیوں ہے۔ عورت کے متعلق اسلام کا انداز فکر کچھ اس طرح ہے۔ عورت کو اسلام نسل انسانی کے تولد و تناسل میں مرد کے برابر کا حصہ دار تسلیم کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا رول مرد کے رول سے کم نہیں ہے۔ اس کے حقوق بھی مساوی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ اسے آزاد شخصیت تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کی امنگیں، روحانی آرزویں اور فطرت مرد سے کم نہیں ہیں۔ چاہے علم کا میدان ہو، چاہے اظہار خیال کی آزادی، چاہے جرم کی مرتکب، چاہے میراث کی حصہ داری وغیرہ ہوں۔ پھر کیوں کر وہ مردوں کی طرح مزارات یا قبرستان میں نہ جائے مگر اس احتیاط سے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو زوار القبور کرتی ہیں، یعنی کثرت سے قبروں یا قبرستان میں جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے اعتبار سے خواہ مرد ہو یا زن، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر تشریف فرما ہوئی اور ان کی شان میں اشعار بھی پڑھے۔ معلوم یہ ہوا کہ زوار القبور کو چھوڑ کر عام طور پر مستورات کو مزارات کی زیارت کی اجازت ہے۔ پھر بھی کسی بڑے مولوی نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر حاضری حرام ہے۔ اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ حضرت احمد بدی الدین المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مستورات کا جانا ممنوع کیوں؟ اس سے پیشتر کہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہو، مناسب ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اقدس پر جو مقبرہ تعمیر ہے اس کے چاروں سمت سنگ مرمر کی جالیاں نصب ہیں جو مردوں کے لیے زیارت کی حد مقرر ہے، یعنی مخصوص ساعت میں مخصوص افراد کے سوا کوئی بھی مرد تربت کے قریب میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک احاطہ ہے جو مقبرہ شریف کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مقبرہ شریف سے اس کی حدود کی دوری 20-25 فٹ سے زائد ہے جو مستورات کے پہنچنے کی حد ہے۔ اس کے اندر مستورات کا داخلہ مزامیر خواہ کسی بھی صورت میں ہو، پکا ہوا کھانا، چراغاں کرنا حد یہ ہے، آپس میں سلام و کلام بھی ممنوع ہے۔ احاطے میں صرف ذکر الہی کی ہی اجازت ہے۔ غرض کہ مستورات اپنی مناجات تربت اقدس سے 25 فٹ کی دوری سے ہی پیش کر سکتی ہیں۔ یہ خانقاہ شریف کے آداب میں شامل ہے۔ اب ہم اصل مقصد کی جانب چاہتے ہیں۔ جہاں تک میری فہم و ادراک کام کر رہی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صوم وصالی کے بنا پر یہ احترام لازم ہے کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب مستورات کا جانا، پکا ہوا کھانا، مزامیر اور غیر ضروری گفتگو کرنا سخت منع ہے، کیونکہ آپ کا روزہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جو عورت قصداً احاطے میں داخل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے۔ اس طرح کی افواہ محض مستورات کو اندر جانے سے روکنا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہو وہ بھلا کسی کو ضرر کیوں پہنچائے گا؟ اس کے علاوہ بہت سی فاحش بے ادبیوں سے بھی خانقاہ مقدسہ کو پاک رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔